تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، شاعر اسلام الحاج مبارک حسین مبارک. مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اب اتنی اچھی فضیلت آپ نے سنی تو جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں کیونکہ میرے بعد شاعر ہندوستان حضرت مبارک حسین مبارک صاحب اسٹیج پر جلوہ بار ہیں. یعنی ان کے آنے سے پہلے مجھے کچھ بول کے ادھر جانا تھا. اب میری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ میں بات کر لوں. سبحان اللہ. جس کا اشتہار آپ نے لگایا ہے، یہ فلیکس آپ نے لگایا ہے اصلاح معاشرہ، اور امید ہے کہ آپ اسی کے تحت یہاں بیٹھے بھی ہوں گے، کیونکہ جلسگاہ میں آنا ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جائیں تو جیسا گئے تھے پلٹ کی پھر ویسا نہیں آنا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے آنا ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا نکھار پیدا کرنا ہے. فضیلت اور واقعات آپ ہمیشہ سنتے ہیں. اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی. دونوں میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں اور حضور لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دروازے پر دستک دیتے ہیں. آپ نے اندر آنے کی اجازت دی. آپ ویسے ہی لیٹے رہے، جو باتیں تھیں ان کی آپ نے سن لی، پھر انہیں اجازت دی. پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی. جو باتیں ان کی تھی آپ نے سن لی، پھر ان کو جانے کی اجازت دی. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. جب آپ آئے، دروازے پر دستک دی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم تھوڑا دور کھڑی ہو جاؤ. پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی. آپ آئے، جو باتیں تھیں آپ نے باتیں سن لی، پھر جانے کی اجازت دی. اب حضرت ماں عائشہ قریب آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. بابا آئے تو میں یہیں رہی اور آپ لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق آئے تو آپ لیٹے رہے. لیکن جب عثمان آئے تو آپ ان کے لیے ایک الگ اہتمام کی اٹھ کر بیٹھ گئے. چادر کو آپ نے اپنے بدن سے ہٹا دیا. وجہ کیا ہے؟ میٹھے اسلامی بھائیو توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، عثمان اگر مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو امید ہے کہ بغیر کچھ بتائے شاید وہ یہاں سے چلا جاتا.
مجھے لیٹے ہوئے حالت میں اگر دیکھتا امید ہے کہ شاید کچھ بتائے وہ چلا جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں, ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار ہے, عثمان بہت حیادار ہے. اس حال میں اگر مجھے دیکھتا تو شاید کچھ نہ بتاتے ہوئے چلا جاتا, اور میں اس کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنی دل کی باتیں کھل کر مجھے بتا سکے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف کتنے حیادار تھے, ہمارے اسلاف شرم و حیا کی کتنے پیکر تھے. آئیے آگے ہم سنتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان اگر اس قدر حیادار ہیں, جس کی بارگاہ میں آئے تھے وہ نبی کتنا حیادار رہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابی فرماتے, ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور اتنے حیادار تھے کہ جیسے کواری لڑکی پہلی مرتبہ جب دلہن بنتی ہے, جب اسے دلہن کے مکمل سائے میں ڈھال دیا جاتا ہے, جس قدر وہ حیادار ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ گنا ہمارے حضور حیادار تھے. سبحان اللہ. اب حضور اگر اتنے حیادار ہیں تو ان کے صحابی حضرت عثمان غنی وہ کس قدر حیادار ہیں. اب حضرت عثمان غنی کے اگر حیا کی بات نکلی نا تو میں عرض کروں کہ حضرت عثمان یہ وہ عثمان ہیں کہ جب حمام میں غسل خانے میں جاتے غسل کرنے کے لیے تو اس وقت مکمل برہنہ ہو کر غسل نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ غسل کا ایک لباس بدن میں ایک الگ سے رکھا تھا. غسل خانے میں بھی جاتے تو وہ اس لباس کو پہن کر آپ غسل کیا کرتے تھے. اس قدر حیادار تھے. اور ہمارا حال کیا ہے, اگر ہم گھر میں رہیں تو بدن میں ٹی شرٹ تو دور کی بات بنیان بھی نہیں رہتا. اور اس سے آگے بڑھ کے بتاؤں, آج جو کلچر نیا چلا ہے نا وہ شرٹ کٹ پہن کے نکلنا, یعنی گھر میں ران دکھا کر گھر کا مرد, گھر میں رہنے والا, گھر کا مربی وہ گھر میں ران دکھا کر گھوم رہا ہوگا, یعنی چھوٹا سا پینٹ پہن کر وہ گھر میں گھومتا پھرتا ہوگا. علماء موجود ہیں, بلکہ تسبیح کے طور پر میں بتاؤں نا جس انداز سے شراب پینا حرام ہے, ایسے ہی یہ گھٹنے ران دکھانا بھی حرام ہے. گویا کہ گھر میں مرد ہو کے جو گھر کا مربی ہے, جو گھر کا بزرگ آدمی ہے, جو گھر کا دیکھ بھال کرنے والا ہے, وہ شخص گھر میں اس قدر حرام کاری کی طرف بڑھ رہا ہے اور گھر میں اسی قدر رہتا بھی ہے, اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی اولاد کیا تربیت حاصل کرتی ہوگی. میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف کس قدر حیادار تھے. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کیونکہ آج تیزی کے ساتھ نوجوانوں میں ایک بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور ہمارے اسلاف کس قدر حیادار تھے اور ہم کتنے بے حیا ہیں اس کو اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک شخص ایسا تھا جو بڑا متقی تھا, نیک شخص تھا, پرہیزگار تھا. اس کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی پرہیزگاری کی تعریف کیا کرتے تھے. اتنا بڑا پرہیزگار, اتنا بڑا نیک شخص. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب یہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتا تو ایک راستے میں جانے والی, جس راستے سے گزرتا تھا, وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہو کر ہمیشہ اسے محبت گناہ کی طرف بلایا کرتی تھی, گناہ کی دعوت دیا کرتی. لیکن یہ شخص اتنا حیادار تھا کہ کبھی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. جب وہ کھڑی ہو کر اسے دعوت دیتی یہ کبھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, بلکہ کبھی وہ اپنے بالوں کو کھول کر راستے میں کھڑی ہوا کرتی, تو کبھی بنو سوار ہو کر وہ راستے میں کھڑی رہا کرتی تھی, لیکن کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں. لیکن ایک مرتبہ بار بار یہ اپنی نگاہوں کو بچاتا رہا, بار بار گناہ سے بچتا رہا. ایک مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے شخص, اگر یہ بلا رہی ہے تو تم بھی تو نوجوان ہو, اگر یہ بلا رہی ہے تو تم بھی تو ایک جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہو, کیوں نہ اس کے ایک مرتبہ کی دعوت کو تم قبول کر لو. اور ایک مرتبہ اگر گناہ کر لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. دل میں یہ خیال آیا نا تو مسجد سے نکلتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تو سیدھا اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتے اور رات اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں گزارا کرتے. اور جس رات شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تو اسی رات جیسے ہی وہ خاتون, وہ لڑکی اسے محبت گناہ پیش کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے. وہ آگے چل رہی ہے, یہ اس کے پیچھے جانے لگے.
چلتے 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 وہ آگے بڑھ رہی ہے, یہ پیچھے جا رہے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور یہ جب آنگن میں پہنچے نا, تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ آیت یاد آئی. کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس آیت پر جب ان کو یہ آیت جب یاد آئی نا, ترجمہ سنیں گے تو مچل جائیں گے. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب اس آیت پر ان کی نظر پڑی تو خیال آیا کہ جسے دنیا متقی کہا کرتی ہے, جسے دنیا عبادت گزار کہا کرتی ہے, جسے دنیا رات بھر بوڑھے باپ کی خدمت کرنے والے شخص کہا کرتی ہے, آج وہ کسی گناہوں کی طرف جا رہا ہے, آج وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے قریب ہے. دل میں خیال آیا کہ میں مسجد سے لے کر اس خاتون کے گھر تک جو میں ایک ایک قدم اٹھا کر آیا ہوں, تو گویا میں نے ایک ایک قدم اٹھا کر جب چلا تو نہ جانے میں رب کی کتنی نافرمانی کیا ہے, اور نہ جانے میرے اٹھتے ہوئے ایک ایک قدم میں نے کتنا گناہ کیا ہے. اور جب گناہ کا خیال دل میں آیا تو وہ شخص بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو کر وہی گر پڑا. بوڑھا باپ جب دیکھا کہ کافی دیر تک میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا تو بوڑھا باپ بیٹے کی تلاش میں نکلا. تلاش بسیار کے بعد کسی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا دوسری طرف رخ کیا ہے. باپ اس طرف چلتے چلتے گیا تو دیکھا کہ گھر کے آنگن میں گھر کے دہلیز پر بیٹا بے ہوش پڑا ہے. باپ کسی ذریعے سے اپنے بیٹے کو لوگوں کے ذریعے سے اپنے گھر لے آیا. جب بیٹا ہوش میں آیا تو باپ پوچھنے لگا, اے میرے بیٹے کیا ہو گیا؟ کیا میری خدمت کرنے میں تمہارا دل اچھل گیا تھا؟ کیا میری خدمت کرتے کرتے تم دل برداشتہ ہو چکے تھے؟ کیا میری خدمت کرتے کرتے تمہارا دل بھر آیا تھا کہ آج مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آنے کے بجائے کہیں اور چلے گئے؟ بیٹا کہنے لگا, بابا ایسی کوئی بات نہیں, میں تو بہت بڑا سعادت مند ہوں کہ نماز جہاں میں خدا کی عبادت کرتا ہوں وہی میرے باپ کی میں خدمت بھی کیا کرتا ہوں. لیکن بابا حال یہ ہے, بابا واقعہ یہ ہے کہ ہر رات جب میں مسجد سے اپنے گھر آیا کرتا تھا تو یہ عورت ہر رات مجھے گناہ کی دعوت دیا کرتی تھی, لیکن آج نہ جانے شیطان نے مجھ پہ حاوی پا گیا, میں اس کے قریب ہو گیا. جب میں اس کے قریب ہونا تھا تو پھر اس آیت کو اس نوجوان کہا, اور یہ آیت کہنے کے بعد پھر اس کے دل میں خوف خدا اس قدر آیا کہ بابا نہ جانے میرے اٹھتے ہوئے قدم میں نے کتنا گناہ کمایا ہے, اے میرے بابا نہ جانے میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا ہوگا. یہ کہہ کر رونے لگا, روتے روتے چیخنے نکلنے لگی. اور اسی حال میں باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا اس قدر خوف میں ڈوبا, خوف خدا میں اس قدر ڈوب گیا کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا زمین پر گرا. اور جب بیٹے کو زمین سے اٹھانے لگا تو دیکھا کہ بیٹے کی روح قفس انسری سے پرواز کر چکی ہے, بیٹے کی روح نکل چکی ہے. باپ نے جب اپنے بیٹے کی اس حال میں پایا تو اسی حال میں فوراً لوگوں کو بلایا, اس کے غسل کا کام کیا, کفن پہنایا, اور رات ہی رات میں جنازے کا کام ختم کر کے دفنا دیا گیا. جب یہ خبر صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلی, جب یہ بات حضرت عمر فاروق کو دی گئی تو حضرت عمر فاروق سن کر اس کے باپ کو بلائے. کہنے لگے کہ میرے اس دور کا جو نیک شخص تھا اس کا انتقال ہوا, تم نے مجھے اس کے انتقال میں بلایا نہیں, اس کے جنازے میں شریک ہونے کو بھی نہیں بلایا. باپ کہنے لگا, حضور بات ایسی تھی کہ رات کا وقت تھا اور آپ کے آرام میں خلل ہو, اسی لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا, کہاں ہے تمہارے بیٹے کا قبر, کہاں ہے تمہارے بیٹے کا قبر, ذرا اس کے قبر کے پاس مجھے لے چلو. باپ اپنے حضرت عمر فاروق زمانے کا امیر المومنین, وقت کا بادشاہ, وہ جا رہے ہیں اس شخص کے قبرستان پر. میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا باپ اگر انتقال کر جائے تو مسجد کے امام صاحب جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا مولانا صاحب جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, کوئی اچھے عالم آ جائیں تو وہ جائیں فاتحہ پڑھنے. لیکن وہ شخص کتنا نیک تھا, کتنا بڑا عبادت گزار تھا, جب وہ دنیا سے جاتا ہے زمانے کا بادشاہ اس کے قبر میں فاتحہ پڑھنے جاتا ہے.
حضرت عمر فاروق اس شخص کے قبرستان کے قریب جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور خوف سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور نیچے قبرستان سے، نیچے قبر کے اندر سے وہ نوجوان کہتا ہے یا امیر المومنین آپ نے سچ کہا، خوف خدا کی وجہ سے اللہ مجھے ایک نہیں بلکہ 2 جنت عطا فرمایا ہے، 2 جنت عطا کیا ہے۔ لیکن اسلامی بھائیوں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر نوجوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو اس کے قبر میں وقت کا بادشاہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے، اور ایسا کہ امیر المومنین فاتحہ پڑھے تو قبر سے جواب دے کہ اللہ مجھے ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنی آنکھوں کو حیا سے بچائیں گے، جب آپ اپنے آپ کو اسلاف کی زندگی کے مطابق ڈھالیں گے تب یہ شرف آپ کو ملے گا۔ یہ تو نوجوانوں کی باتیں تھی نا، آج جہاں نوجوان بے حیائی کر رہا ہے وہی ان کو دیکھ دیکھ کر اس کی گھر کی عورت بھی بے حیائی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج شرم و حیا کے تعلق سے اگر گھر میں بات کریں تو عورت یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ یہ پردے کی بات مجھے بوجھ لگ رہی ہے، گویا کہ اس عورت کے اندر یہ بوجھ پن آیا کہاں سے؟ ہمارے اسلاف کے پاس تو یہ انداز نہیں تھا۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت زینب وہ زینب تھی جب ان کے سر سے یزیدیوں نے دوپٹہ چھین لیا تھا تو حضرت زینب نے کہا، حضرت زینب اپنے بال کو آگے بڑھ کر کہنے لگی اللہ نے بال اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکے، محفوظ رکھ سکے، اپنا چہرہ کسی کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ لیکن حضرت زینب کی ماں کے قریب جائیں، جس امام حسن و حسین کا ہم فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام کی سبیریں لگاتے ہیں، ان کی ماں کتنی حیادار تھی، اس بات کو سننے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کتنی بڑی پاکیزہ تھی۔ ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کے بابا یعنی ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو ظاہری وصال کے بعد حضرت بی بی فاطمہ اکثر رویا کرتی تھی، غمزدہ رہا کرتی تھی۔ ان کے غمزدہ حال کو دیکھ کر آپ کی خادمہ حضرت اسماء بنت عمیس اکثر کہا کرتی تھی اے آقا کبھی تو مسکرا دیا کریں، اے سیدہ کبھی تو آپ مجھ سے اچھے انداز سے بات کر لیا کریں، مسکرا کے بات کر لیا کریں نا، آپ اس قدر غمزدہ رہیں گی تو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اب سیدہ کہنے لگی کہ بات یہ نہیں ہے بلکہ بات کچھ اور ہے۔ خادمہ کہنے لگی اے آقا تو پھر بات کیا ہے؟ تو سیدہ کہنے لگی کہ بابا تو بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے وہ فاطمہ جس کے بال کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں سیدہ کے بال کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کے تعلق سے آپ خود اب سیدہ فرماتی ہیں کہ آج تک میرے چہرے کو کبھی کوئی غیر مرد آج تک نہیں دیکھا، کبھی مجھے کسی غیر مرد کی نظر کبھی مجھ پر نہیں پڑی ہے، میں اس خوف میں ہوں کہ جس سیدہ کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا جب میری روح نکل جائے، جب میرا جنازہ نکل کے جائے تو مجھے خوف ہے کہیں میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے۔ سیدہ کا یہ کہنا تھا اے امام حسین کے نام کا فاتحہ کرنے والوں دیکھو کہ امام کی ماں کتنی پاکیزہ تھی، کتنی حیادار تھی، جب تک زندہ رہی کبھی ان پر غیر مردی کی نظر نہ پڑی، اور یہ کہتی ہے کہ میں اس لیے غم زدہ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کہیں مجھ پر کسی غیر مردی کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے میں غم زدہ ہوں۔ وہ خادمہ حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس وہ یہاں کی نہیں، مدینہ کی نہیں تھی، وہ حبشہ کی تھی۔ حبشہ میں جب کسی کا جنازہ نکلتا تھا تو اس جنازے کو وہ دیکھا تھی، دیکھ کر جیسے یہ جملہ سنا تو گھر سے باہر گئی، کھجور کی 2 ٹہنی لے کر آئی اور 2 ٹہنی کو اس انداز سے ترچھی انداز سے رکھی اور اس کے اوپر ایک چادر اڑا دی۔ اڑانے کے بعد کہنے لگی سیدہ جب آپ کا جنازہ نکلے نا تو اس انداز سے جنازہ نکلے گا، اگر کسی مرد کی نظر بھی پڑی تو اس چادر پر پڑے گی، آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ جب سیدہ نے اس انداز کو دیکھا کہ اب مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی، اس انداز کو دیکھ کر سیدہ مسکراتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ پہلی مرتبہ حضور کے انتقال کے بعد، بظاہر انتقال کے بعد سیدہ کے چہرے پر اگر مسکان آیا وہ تب
کب آیا تھا؟ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ اب میرے کفن پر کسی غیر مردی کی نظر نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے اوپر ایک اور چادر رکھا ہوگا، تب جا کر سیدہ نے مسکرایا۔ اتنی حیادار تھی سیدہ، امام حسین کی ماں اتنی پاکیزہ تھی، اور آج جو کنیز فاطمہ کا نام لے لے کر گھوم رہی ہیں، جو اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہہ رہی ہیں، ذرا ان کا جائزہ لینا، پتا چلے گا گھر میں نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، بلکہ آج مسلم خواتین کا حال یہ ہے کہ جب شادیوں میں نکل کے جاتی ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر بے حیائی کے ساتھ شادیوں میں کوئی جا رہا ہے تو مسلم گھر کی بیٹی جا رہی ہے، مسلم گھر کی عورت جا رہی ہے، مسلم گھر کی بہن جا رہی ہے۔ ہماری گھر کی عورت بے حیا کب ہو گئی ہے؟ جب باپ بے حیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بیٹی آج بے حیا نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا باپ بے حیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بہن بے حیا ہوئی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا بھائی بے حیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بیوی بے حیا ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا شوہر بے حیا ہوا ہے، کیونکہ جب باپ بے حیا ہوتا ہے تو جب باپ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کی بیٹی اگر بے حیائی کی طرف بڑھتی ہے تو باپ کچھ بول نہیں پاتا ہے۔ اگر شوہر بے حیا ہوتا ہے، بیوی اگر بے حیائی کی طرف بڑھتی ہے تو وہ بول نہیں پاتا ہے۔ بلکہ آج کا مرد تو اتنا بے حیائی کی طرف بڑھ گیا ہے کہ 2,000 روپیہ پہلے بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جاؤ اپنے پسند کا میک اپ کا سامان لے کے آؤ، کیونکہ میرے دوست کی شادی ہے، دوست کی شادی میں تمہیں میک اپ ہو کے بن سور کے جانا ہے تاکہ میرے دوستوں کو دکھا سکوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، کتنے اچھے انداز سے تم بن سور کے آئے ہو۔ مرد اس قدر بے حیا ہو چکا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو وہ بات یاد نہیں کہ حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ان کا بیٹا جام شہادت نوش کر لیا ہے، تو آپ حیا کے ساتھ جانے لگی، چادر اوڑھ کر جانے لگی، تو کسی نے کہا اے ام خلاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، پھر بھی تم پردے کے ساتھ جا رہی ہو؟ تو حضرت ام خلاد نے کہا سن لو، اور اپنے دل میں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ حضرت ام خلاد نے کیا کہا۔ اس صحابی رسول کو حضرت ام خلاد کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا جام شہادت نوش کر لیا ہے، میں نے بیٹا ضرور کھوئی ہے لیکن حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے حیا نہیں کھوئی ہے۔ اس قدر ہمارے اسلاف، اس قدر ہمارے گھر کی بزرگان دین اس قدر حیادار تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری بے حیائی کا عالم ایسا ہے کہ شادیوں میں بے حیائی کے ساتھ کام ہوتا ہے، ولیمہ میں سب سے زیادہ جس کے گھر میں ولیمہ ہے وہ گھر کی خاتون بے حیا بن کر گھوم رہی ہے، جس کے گھر میں عقیقہ ہے اسی گھر کی عورت سب سے زیادہ بے حیائی کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کی زندگی حیادار تھی، ہمارے بزرگان دین کی زندگی حیادار تھی۔ جب تک حیا کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے اسلام ترقی کی طرف بڑھتا تھا۔ جب سے ہم نے بے حیائی کی طرف بڑھ چکے ہیں اور آج جو ہمارے اندر بے حیائی آیا ہے، گویا کہ یہ بھی ایک اسرائیل کا ایک بہت بڑا وار ہے، اور اس وار کو ہم اپناتے ہوئے جب تک اپنا رہے ہیں تب تک ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے، اصلاح معاشرے میں آنے والے اسلامی بھائی، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی آنکھوں کو حیادار بناؤ۔ آنکھوں کو حیادار بنانے کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ موبائل کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے، موبائل میں سیریل دیکھنے سے بچتے رہے، موبائل میں فلم دیکھنے سے بچے رہے، موبائل میں کسی غیر عورت کو دیکھنے سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ دوسروں کی عورت کو دیکھنے سے محفوظ رہو گے تمہاری گھر کی عورت محفوظ رہیں گی۔ جب تم کسی عورت کو دیکھو گے تو تمہاری گھر کی عورت کو کوئی اور دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کے اس اصلاح معاشرہ اجتماع میں ایک گزارش کرتا ہوا چلوں کہ اس اجتماع پاک میں بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنی آنکھوں کو بے حیا کے ساتھ رکھوں گا، بے حیائی سے محفوظ رکھوں گا، اور اپنی گھر کی عورت کی بھی حفاظت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔